میں نے کہا کہ بھئی آپ کوئی ایسا کام شروع کریں جو پیسے کے بغیر ہوتا ہے، اللہ برکت دے دے گے۔ تو ہنس پڑا، حضرت پیسے کے بغیر تو کام کوئی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا سوچے کوئی نہ کوئی کام ایسا نکل آئے گا، چاہے مزدوری کیوں نہ کرنی پڑے۔ لو جی وہ گیا اور اس نے گھر جا کے بیوی کو بتایا۔ اس کی بیوی کا غم بھی ختم ہو گیا کہ ہمیں ہمارا رزق اللہ دے دے گے۔ پھر بیوی نے اس کو مشورہ دیا، ہم دیہات میں رہتے ہیں اور یہاں جو کسان ہوتے ہیں نا، یہ کھاد خریدتے ہیں شہر سے، اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کھاد کون سی ہے اور کون سی نہیں ہے۔ تو آپ اگر شہر کی کسی کمپنی سے کھاد کی بوریاں کریڈٹ پہ لے کر آئیں اور ان دیہاتیوں کو یہاں بیچ دیں پروفٹ رکھ کے، تو پھر پیسے آپ واپس کر دینا اور کچھ آپ کو نفع مل جائے گا۔ لو جی یہ بندہ کھاد کی کمپنی کے پاس گیا ملتان میں، ان سے بات کی کہ مجھے جی آپ 10 بوریاں دے دیں کریڈٹ پہ، میں آپ کو پیسے مہینے کے اندر واپس کر دوں گا۔ وہ کہے جی ہم تو آپ کو نہیں جانتے، ہم آپ کو کیسے دے دیں؟ یہ کہے جی میرے کاغذات دیکھو، میں اتنا آفیسر تھا گورنمنٹ کے اندر، یہ بھی مجھے جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے۔ وہ کہیں کہ بھئی ہمیں تو شکل صورت سے بھی نظر آتا ہے کہ تم آفیسر رینک کے پڑھے لکھے بندے ہو، لیکن ہم بغیر پیسے کے کیسے اپنا مال دے دیں؟ ہم نہیں دے سکتے۔ اب یہ بیچارہ روز جائے اور روز ان کی منت سے حاجت کرے کہ آپ لوگ میرا کام شروع کروا دیں۔ جو مینیجر تھا نا وہاں کا، وہ ذرا رحم دل بندہ تھا، اس کو رحم آ گیا۔ ایک دن وہ کہنے لگا دفتر والوں کو کہ بھائی اس کو 10 بوری کریڈٹ دے دو اور گارنٹی میری ڈال دو، اگر اس سے پیسے نہ بھی دیے تو 10 بوری کے پیسے میں ادا کر دوں گا کہ چلو مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن اب اس بندے کو 10 بوری دے دو۔ اس بندے کو یہ 10 بوری مل گئی، یہ لے آیا، اس نے آ کے کسانوں کو بیچی، ہر بوری پہ 50-50 روپیہ اس نے نفع رکھ لیا، تو 10 بوری کا اس کو اچھا بڑا فائدہ ہو گیا۔ چنانچہ پھر یہ 10 کی جگہ 20 بوری لینے لگ گیا، پھر 30 بوری لینے لگ گیا، پھر 50 بوری، کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ کمپنی والا نے کہا جی ہم آپ کو پورا ٹرک کریڈٹ پہ دے دیتے ہیں۔ اب اس نے کریڈٹ پہ ٹرک لیا اور لوگوں کو تقسیم کی کھاد اور ان سے پیسے لے کے واپس دے دی۔ پھر ایک ٹرک سے 2 ٹرک اور 3 ٹرک اور ٹرکوں میں کام شروع ہو گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں، کوئی 6-7 سال کا عرصہ گزرا ہوگا، یہ بندہ ایک دن میرے پاس واپس آیا، مجھے کہتے ہیں الحمدللہ حضرت آج میں 16 کروڑ کی پراپرٹی کا مالک ہوں۔ 16 لاکھ اس کے ضائع ہوئے تھے، اللہ پہ توکل کی، اللہ نے برکت رزق میں ایسی دی کہ 16 کروڑ کی پراپرٹی کا وہ مالک بنا۔ تو ہم کیوں اس معاملے میں شک میں پڑے یا اپنے دل میں حرام لگائیں؟ دل میں تسلی رکھیں، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ اللہ نے ہمیں پہنچا کے رہنا ہے۔ جب اللہ نے پہنچا کے رہنا ہے تو ہم حرام کی طرف کیوں ہاتھ بڑھائیں؟ اس لیے جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ کے اس طرف آ جاؤ جو چیز شک میں نہیں ڈالتی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے صاف پاک معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق اللہ نے دینا ہے اور اللہ دے گا، رزق کے بارے میں پریشان نہ ہوا کریں کہ جی کہاں سے آئے گا، اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی میرے پاس آیا، بہت اچھی پرسنالٹی کی، لکھا پڑھا بندہ نظر آتا تھا، مگر زاروں قطار رونے بیٹھ گیا، آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ میں بھی پریشان ہوا کہ یہ بندہ بہت ہی دکھی ہے جو اتنا رو رہا ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ بیٹھے رو ہی رہے ہیں، آپ کوئی بات کریں۔ اس نے کہا جی میں ایک گورنمنٹ آفیسر تھا اور ان دنوں گولڈن شیک ہینڈ والی ترتیب چلی تھی کہ گورنمنٹ کہتی تھی کہ جو بندہ اپنی ریٹائرمنٹ لے لے گا ہم اسے منافع بھی دے دیں گے اور وہ پھر کوئی اور کام کر کے اپنی زندگی گزارے۔ گورنمنٹ کو فائدہ یہ تھا کہ ورکر کم ہو جائیں گے اور ورکر کو فائدہ یہ تھا کہ ایک ہی وقت میں پیسے مل جائیں گے، تو مکان خرید لیں گے، بیٹی کی شادی کر لیں گے، یا فلاں کر لیں گے یا فلاں کر لیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تقریباً 16 لاکھ روپیہ ملے جو بینیفٹ کے تھے۔ میں نے اور بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اور اپنے گزارے کے لیے میں کہیں پہ جاب کر لیتا ہوں چھوٹی موٹی، اور روٹی ہم کھا ہی لیں گے اور یہ پیسے بچوں کی تعلیم اور ان کی شادیوں کے کام آئیں۔ کہنے لگا کہ میرا ایک دوست تھا، میں نے کہیں باتوں باتوں میں اس کو بھی بتا بیٹھا کہ مجھے گورنمنٹ سے 16 لاکھ ملے ہیں اور میں نے رکھ دیے ہیں۔ اب وہ بندہ میرے پیچھے پڑ گیا کہ ایک کاروبار ہے اور بڑا نفع ہے اس میں، بڑا فائدہ ہے اس میں، بڑا فائدہ ہے، اور اگر تم پیسہ لگاؤ تو محنت میں کروں گا اور تمہیں گھر بیٹھے بٹھائے پیسے مل جائیں۔ کہتا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ نہیں، تو میں اس کو نہ کرتا رہا۔ بالآخر ایک دن میری بیوی نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم کسی گہری سوچ میں ڈوبے نظر آتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے اسے بتا دیا
کہ میرا ایک دوست ہے وہ مجھے کاروبار کے لیے کہہ رہا ہے، بیوی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کو 16 لاکھ نہ دیں، اس کو 8 لاکھ دے دیں، اور دیکھیں 8 لاکھ کا وہ آپ کو کیا فائدہ دیتا ہے، پتہ چل جائے گا 1 سال میں۔ تو اگر نقصان ہونا ہوا تو آدھے پیسوں میں ہوگا، پورے پیسوں میں تو نہیں ہوگا نا۔ کہتا ہے مجھے بات اچھی لگی اور میں نے 8 لاکھ روپے اس بندے کو دے دیا۔ اس بندے نے کہا تھا جی آپ کو ہر مہینے 25-30 ہزار مل جایا کرے گا۔ اب ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ ہمارے گھر آ کے کیش یا چیک کو دے دیتا۔ میں نے ایک چھوٹی موٹی جاب شروع کر لی اور ہمارا گزارا بہت اچھا ہو گیا۔ 25-30 ہزار ادھر سے آ جاتے تھے، باقی ادھر سے مل جاتے تھے، اور ہم آرام کی زندگی گزارے۔ 1 سال پورا اسی طرح گزر گیا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا کاروبار ہے کہ جس میں اتنے پیسے دینے سے ہمیں ہر مہینے اتنے پیسے مل جاتے ہیں۔ سال گزرا تو میرے دوست نے کہنا شروع کر دیا کاروبار تو بہت اچھا ہے لیکن ہم نے پیسے تھوڑے لگائے ہیں، اگر اور زیادہ لگا دیں تو اور نفع ہو جائے گا۔ میں نے بیوی کو بتایا، اس نے کہا ہم نے 1 سال آزمایا ہے، دیکھا ہے شریف آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، تو آپ اس کو باقی بھی پیسے دے دو۔ کہتے ہیں میں نے اس کو باقی 8 لاکھ بھی دے دیے۔ اب باقی 8 لاکھ دینے کی دیر تھی، اس دن تو نگاہیں بدل دی، فون پہ بات کرنی چھوڑ دی، میں مصروف ہوں ابھی کال نہیں لے سکتا، میں بعد میں کال کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور جو ہر مہینے پیسے دیتا تھا وہ بھی اس نے ڈیلے کرنا شروع کر دیے۔ پہلی تاریخ کے پیسے 10 تاریخ کو دیے، پھر دوسرے مہینے اس نے 20 تاریخ کو پیسے دیے، اور تیسرے مہینے مہینہ ختم ہو گیا اور پیسے دیے ہی نہیں۔ اب میں نے اسے فون کیا، بھئی آپ ہر مہینے پیسے دیتے تھے تو ہمیں گھر میں خرچے میں تنگی ہو رہی ہے، آپ پیسے نہیں دیے اس مہینے۔ اور جی میں نے آپ سے بات کرنی ہے، میں 2 بندوں کو لا کے آپ سے بات کروں گا۔ اب بات اس نے کیا کی، اس نے کہا جی کہ مجھے تو کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے اور 16 لاکھ کے 16 لاکھ ختم ہو گئے، تو میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں آپ کو دینے کے لیے۔ اور جو بندے لے کے آیا تھا وہ بھی اسی کے سائز کے تھے، اسی طرح کے، وہ بھی مجھے سمجھانے لگے اور کہنے لگے کاروبار میں لاس بھی ہو جاتا ہے، پروفٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اگر 1 سال پروفٹ کھایا ہے تو لاس ہو گیا تو لاس کو بھی برداشت کر لو۔ کہنے لگا میں بڑا پریشان کہ میرے 16 لاکھ روپے غبن ہو گئے، ختم ہو گئے۔ کہتے ہیں اس سے میں مقدمہ تو کر نہیں سکتا تھا، نہ میں لڑ سکتا تھا، وہ لڑائی میں مقدمے میں ان سے زیادہ تیز تھا، لیکن مجھے گلٹ تھا اندر ایک میرے صدمہ تھا کہ یہ میرے بچوں کے لیے پیسے تھے، میں اس کو محفوظ رکھتا تو بچوں کی پڑھائی میں کام آتے، بچوں کی شادیوں میں کام آتے، میں نے بچوں کے پیسوں کو ضائع کر دیا، لہذا میں نے خود یہ غلطی کی۔ کہنے لگا کہ اب میرے اندر اتنا گلٹ ہے کہ بس ہر وقت آنسو بہتے رہتے ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ دعا کریں کہ کوئی اسباب بن جائیں رزق کے، مال کے، تاکہ قرضہ اتر جائے۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا میرا باغ ہے دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا میری کھیتی باڑی کی زمین ہے دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ اب سننے والا حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے، سب کے لیے ایک ہی جواب۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، قرآن مجید سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا۔ ویمددکم باموال، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وبنین، اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا۔ ویجعل لکم جنات، اور اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں پہ پھل زیادہ عطا کرے گا۔ ویجعل لکم انہارا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے چشمے جاری فرما دے گا۔ آپ اگر غور کریں تو ہماری روز مرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے ہیں۔ کوئی بیٹے کے لیے پریشان، کوئی کاروبار کے لیے پریشان، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ ہم استغفار کم کرتے ہیں۔
کم از کم 100 مرتبہ صبح اور شام استغفار کا کرنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے دفتر جاتے ہوئے تو راستے میں جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بعض لوگ نعت سن لیتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود پڑھے کچھ۔ تو اگر اس دوران آپ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں تو سینکڑوں دفعہ استغفار نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور اگر پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ تو اپنے ٹائمنگز کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ اس میں درود استغفار کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، کیونکہ حدیث پاک میں یہ فرمانا کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش ہوگا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا۔ دوسرا سبب ہے توبہ۔ توبہ اور استغفار بہت قریب قریب ہیں، ان میں لائن آف ڈیمارکیشن ڈالنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، مگر علماء نے لکھا ہے کہ استغفار پچھلے گناہوں پہ ریپینٹنس کو کہتے ہیں، اور توبہ آئندہ گناہوں کو کمٹ نہ کرنا، اس کی کمٹمنٹ کرنا، عزم کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ توبہ عزم جازم، ایک عہد کرنا کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ تو گویا توبہ کا تعلق آئندہ گناہ نہ کرنا، استغفار کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے کہ میں نے جو کیا برا کیا، اللہ بس میری غلطی کو پلیز معاف کر دیں، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اور یہ استغفار کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، حکم ہے، صیغہ ہے امر کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ حکم ہے تو سوچئے پھر ہمیں استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ توبہ ہر بندے پہ کرنی ضروری، چنانچہ کافر ہے تو وہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان بن جائے، مومن ہے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جائے۔ جو نیک ہے وہ جو اپنے اعمال کے اندر غفلت ہوتی ہے، نماز کی غفلت، ذکر میں غفلت، تلاوت میں غفلت، اس غفلت سے توبہ کرے، اور جو کہے کہ جی میں تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، تو بھائی ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ اس کوالٹی کے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت پا سکیں۔ اب پھر استغفار کرنا کہ اللہ اس کو قبول کر لیجئے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، ہے اللہ ہم نے عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا۔ اگر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، ہماری عبادتیں کیا عبادتیں ہیں؟ تو استغفار کرنا، توبہ کرنا ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے۔ تیسری چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، الحسنات الماحیہ، نیکیاں۔ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں۔ نیک اعمال کی مثال صابن کی ہے، گناہوں کی مثال میل کی سی ہے۔ صابن جتنا زیادہ لگتا ہے اتنا میل دھل جاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات۔ یہاں شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بچہ تعلیم پا رہا ہے مگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے، تیرے علم کا کیا فائدہ، گناہ تو چھوڑتا نہیں۔ بھائی اگر گناہ کرتے ہیں تو علم تو الٹا ان گناہوں کو دھوئے گا، وہ علم ہی چھڑوا دیتا ہے تاکہ دھونے کا مسئلہ ہی نہ رہے۔ اب عورت سوچے گی میں پردہ تو کرتی نہیں، نمازوں کا کیا فائدہ؟ یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ بھئی آپ نمازیں پڑھتی رہو، اس نمازوں کی برکت سے اللہ پھر پردے کی بھی توفیق دے دیں گے۔ تو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے کبھی بھی، یہ سوچ کے جی میں اچھا تو ہوں نہیں، کیا فائدہ؟ فائدہ ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، بھئی گناہ تو ہم چھوڑتے نہیں اور نیکی آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہاں کی لاجک ہے؟ تو اس لیے نیکی بھاگ بھاگ کے کرنی چاہیے۔ اگر گناہ ہیں تو نیکی اور زیادہ کریں تاکہ نیکی کی برکت سے گناہوں کی ظلمت ختم ہو جائے اور دھل جائے۔ حدیث پاک میں ہے بندہ گناہ کرتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، دوسرا گناہ، تیسرا، 5 گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو
اللہ کے ہاں دستور ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 نیکیاں ملنی تھیں، تم نے 5 گناہ لکھے ہیں نا، اچھا تم 5 گناہ مٹا دو، میں نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کی بجائے صرف 5 نیکیاں بیلنس وہ ڈال دیتا ہوں۔ چنانچہ 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 5 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے خوب نیکی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی ظلمت سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ چوتھی چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، دعاء المؤمنین للمؤمن، جو ایمان والے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ عمر لانو جا رہے تھے عمرے کے لیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، تو نبی علیہ السلام نے امت کو تعلیم دی کہ ایک دوسرے کو دعاؤں کے لیے کہنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی عادت ہے کہ جب کسی سے ملیں جی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، والدین کو کہنا، بڑوں کو کہنا، دوستوں کو کہنا، کیا معلوم کس کی مانگی ہوئی دعا کام آ جائے۔ اس دعا کا فائدہ ہوتا ہے نا، تبھی تو قرآن مجید میں دعا سکھائی گئی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ جو ہم سے پہلے ایمان والے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ تو فائدہ ہوتا ہے تو قرآن نے دعا سکھائی ہے نا۔ تو ایمان والوں کی دعاؤں سے دوسرے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے دوست کی دعا دوست کے پیٹھ پیچھے رد نہیں کی جاتی، کیوں؟ اس میں خلوص ہوتا ہے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور 40 آدمی جنازہ پڑھ لیں جو ایمان والے ہوں، توحید والے ہوں، فرمایا ما من رجل مسلم یموت فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا لا یشرکون باللہ شیئا الا شفعهم اللہ فی، اللہ 40 بندوں کی نماز جنازہ کو قبول کر کے میت کی مغفرت فرما دے۔ 5واں عمل ما یعمل للمیت من اعمال البر، ہم اپنے فوت شدہ لوگوں کے لیے جو نفل کے کوئی نیک کام کرتے ہیں اس سے بھی ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مثلا صدقہ کر دیا، قرآن پاک پڑھا، ان کو بخش دیا، ان کی طرف سے عمرہ کیا، حج کیا، ان نفلی اعمال کا ثواب ان کو ملتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں یا کسی اور کتاب میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے، قبرستان کے قریب سے جاتے ہوئے انہوں نے کچھ پڑھ کے قبرستان والوں کو بخش دیا۔ رات خواب دیکھا کہ وہی قبرستان والے ہیں اور ایک آدمی آتا ہے جیسے کوئی ڈاک تقسیم کرنے والا ڈاکیا ہوتا ہے، اور سب اس کی طرف بھاگ پڑتے ہیں جیسے ڈاک لینے کے لیے ہوں۔ ایک بندہ پیچھے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، وہ پوچھتا ہے کیا معاملہ؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتہ آیا ہے، روزانہ کی جو ڈاک آئی ہے نا نیکیوں کی، جو اولاد نے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے کیے، لہذا وہ اعمال نیکیاں ملتی ہیں تو یہ سب لوگ جاتے ہیں کہ نیکیاں ملیں گی، ہمارا درجہ بڑھے گا۔ اس نے کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ کہنے لگا ہاں میں لے لوں گا، مگر میرا ایک بیٹا ہے جسے میں نے قرآن پاک کا حافظ بنایا، اس کی دکان ہے، وہ سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا رہتا ہے، تو مجھے اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں کہ میں بعد میں لے لوں گا۔ اس نے کہا بیٹا کہاں؟ اس نے کہا فلاں جگہ دکان ہے۔ وہ اللہ والے جب وہاں گئے اگلے دن تو دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے، گاہک آتا ہے تو اس کو سودا بیچ دیتا ہے، جب گاہک کوئی نہیں ہوتا تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ میرا خواب سچا تھا، اس بچے کے قرآن پڑھنے سے اس کے والد کو خوب بینیفٹ مل رہا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر اسی قبرستان کے قریب سے گزرے، پھر انہوں نے کچھ پڑھ کے بخش دیا۔ رات خواب میں دیکھا کہ اب جب تقسیم ہوا تو سب بھاگے تو وہ بندہ بھی بھاگا۔ انہوں نے کہا آپ بھی بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں میں اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا، اب مجھے قرآن پڑھ کے بخشنے والا کوئی ایسا ہے نہیں، تو جو عام ایمان والوں کا ثواب آتا ہے میں بھی اسی میں سے اپنا حصہ لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو ایمان والوں کے ان اعمال کا ثواب بھی ملتا ہے، اور اصل میں یہ اسی بندے کا اپنا عمل ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ جو ایمان والے پڑھ کے بخشتے ہیں نا، اس کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس کا اپنا عمل۔ دیکھو اس نے نیکوں سے تعلق جوڑا، وہ بھی تو ہوتے ہیں
जिनके मरने के बाद पीछे रीछ कुत्ते की लड़ाई करवाते हैं, मेले लगवाते हैं, मौसीकी की महफिलें होती हैं, वो भी तो होते हैं ना, तो उनको कुछ नहीं मिलता। इस बंदे ने नेकों से मोहब्बत की, ये उसका अपना अमल है, इसकी मोहब्बत की वजह से अब ये लोग उसको पढ़ते हैं, अल्लाह उसको सवाब पहुंचा देते हैं, तो इसके अपना अमल है असल में। फिर छठी चीज जिसकी वजह से गुनाह माफ होते हैं, अल मसाइबुल्लती युकफ्फिरुल्लाहु बिहल खताया फी दुनिया। दुनिया में इंसान को जो मुश्किलात, तकलीफें, मुसीबतें पहुंचती हैं, उनकी वजह से गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। कोई मुसीबत दुनिया में पहुंचती है, गुनाह माफ होते हैं। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, चिराग बुझ गया, नबी साहब ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो पढ़ते हैं जब कोई आदमी फौत हो जाता है। फरमाया आयशा, मोमिन को जो भी दुनिया में तकलीफ गम पहुंचता है, अगर वो उसके ऊपर इन्ना लिल्लाह पढ़ ले उसको सवाब मिलता है। तो सोचने की बात है, चिराग के बुझने पर अगर सवाब मिलता है तो किसी अजीज की जिंदगी का चिराग बुझ गया, उस पर कितना सवाब मिलेगा। इसलिए तकलीफ आए तो परेशान होने की बात नहीं होती, सब्र करने की बात होती है। इंसान बेसब्री के जरिए खामखा उस तकलीफ पर मिलने वाले सवाब से अपने आप को महरूम कर देता है। बेसब्री से तकलीफ खत्म नहीं होती, सवाब मिलना बंद हो जाता है, तो बेसब्री का क्या फायदा। और हो सकता है कि ये मुसीबत जो आई ये बंदे ने खुद मांगी हो, ये भी अजीब बात है। आप कहेंगे जी कोई बंदा मुसीबत तो नहीं मांगता, हाँ हो सकता है मांगी हो। कैसे कि दुआ मांगी, अल्लाह मुझे क़यामत के दिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़ कौसर का जाम अता कर देना। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, अमल तो है नहीं कि ये नेमत नसीब हो, तो अब कैसे मिलेगा। अल्लाह ताला बीमारी, मुसीबत, परेशानी कुछ इसके ऊपर भेज देते हैं। अगर ये बंदा उस पर सब्र कर लेता है, उसको बहाना बनाकर अल्लाह इसको वो नेमत अता फरमा देते हैं। चनाचे एक बुजुर्ग थे, 70s में थे, बीवी भी इसी तरह, बहुत नेक थी बीवी भी। बीवी ने कहा कि मेरा बड़ा दिल चाहता है कि नबी अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो, मैं बड़ा दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, नफल पढ़ती हूँ, मगर मुझे वाज़े ज़ियारत नहीं हुई। आपको कोई अमल आता हो तो बता दें। उन्होंने कहा अमल आता है, करोगी? कहा बिल्कुल करूंगी। कहने लगे अच्छा जुम्मा का दिन आ रहा है, खूब नहा धो के वो जो दुल्हन वाले कपड़े थे ना तुम्हारे, किनारी वाले गोटे, वो पहनना और मेकअप करना, खुशबू लगाना, और मैं बस जुम्मा पढ़ के आऊंगा तो फिर ठीक है। उसने कहा बहुत अच्छा। वो अल्लाह की बंदी नहाई धोई, दुल्हन की तरह खूब तैयार हुई, कपड़े दुल्हन वाले पहने। इन बुजुर्गों ने जुम्मा की नमाज पढ़ी तो साथ भाई का घर था उसकी, यानी उनकी बीवी का, तो बीवी के भाई के घर चले गए। उसको जाके कहा मेरी उम्र देखो और आके अपनी बीवी बहन की हालत देखो। उसने कहा क्या मसला, वो साथ आ गया। और जब घर आके उसने देखा तो बीवी तो दुल्हन बनी बैठी है। भाई को गुस्सा आया, तुम्हें अपनी, ये तुम्हारी उम्र और ये तुम्हारे लक्षण। उसने तो डांटा और वो बेचारी रोई, उसका दिल टूटा, रो रो के हाल बुरा, सो गई। अल्लाह की शान के उस नींद में उसको नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो गई। अब वो उठी तो वो खुश भी है और परेशान भी है। खुश इस बात पे कि ज़ियारत हो गई, और परेशान इस बात पे कि मियां ने क्या किया, खुद कहा दुल्हन बनो और खुद भाई से मुझे डांट पड़वा दी। तो फिर इसने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारी जिंदगी को करीब से जानता हूं, मैंने तुम्हें इतना प्यार मोहब्बत से रखा है कि तुम्हें जिंदगी के कोई तकलीफ नहीं पहुंचने दी मैंने। तुमने इबादत की इंतहा की है, मगर कुछ नेमतें होती हैं जो दिल टूटने पे मिलती हैं, तो तुम्हारा तो कभी दिल टूटा नहीं। तो मैंने एक बहाना बनाया कि तुम्हें कहा दुल्हन बनो, भाई को शिकायत लगा दी, उसने डांट पिला दी, तुम्हारा दिल टूटा, अल्लाह को रहम आ गया। अल्लाह ताला टूटे दिलों पर रहम फरमा देते हैं।
تو ممکن ہے کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام کا سبب بن کے آئی ہو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا سکھ دکھاں تو دیواں وار، کہ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں. سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھاں آن ملائم یار، کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا. اللہ کو بڑا ترس آتا ہے اس بندے پر جس پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے. پھر ساتویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ما يحصل فی القبر من الفتنة والزغطة والروع. قبر کے اندر انسان جب جائے گا تو اس کو وہاں پر زغط قبر پیش آئے گا. قبر دباتی ہے، اس قبر کے دبانے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ زغط قبر ہر کسی کو پیش آئے گا. سعد لانو ایک صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلنے لگے. تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے چل رہے ہیں؟ فرمایا سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی. یہ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا. جن کی وفات پہ اللہ کا عرش روئے، اللہ کے فرشتے جنازے میں اتریں، کیسے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کو بھی زغط قبر پیش آیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زغط قبر تو پیش آنا ہی ہے، ہر کسی کو آنا ہے، کوئی بھی ہو. اب یہ عجیب سی بات ہے، مگر اس کو سمجھیں کہ کیوں پیش آنا ہے. آپ اگر کسی ریسٹورنٹ پہ جائیں اور جا کے سویٹ ڈش کھائیں یا کباب کھائیں تو بل پے کرنا پڑتا ہے نا. گروسری سٹور سے جا کے کوئی چیز لائیں، بل پے کرنا پڑتا ہے نا، ہر چیز کا بل ہوتا ہے نا. اس دنیا میں انسان جو مزے لیتا ہے بھلے جائز صحیح، ان کی بھی ایک کاسٹ ہے اور وہ اسے پے کرنی پڑے گی، اور وہ کاسٹ زغط قبر سے پے ہوگی. اس لیے جس کی زندگی غربت میں گزری ہوگی اس کا زغط قبر بہت کم ہوگا، اور جس نے عیش آرام مزے سہولت انجوائے کیا کاسٹ تو دینی پڑے گی نا مالک کے. تو زغط قبر تو پیش آنا ہے. ہمارے والد صاحب بچپن میں دیکھتا تھا میں کہ بہت اچھا سالن بنا ہوتا تھا نا، تو اکثر وہ گلاس پانی کا اٹھاتے تھے اور ایک گھونٹ پانی ڈال دیتے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کرتے ہیں. میں اکثر ان سے پوچھتا تھا ابو آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، نہیں بتاتے تھے. جب ان کی وفات ہوئی تو بعد میں والدہ صاحبہ نے کہا کہ اصل میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نفس میرا دشمن ہے، میں اس نفس کو لذتیں کیوں دوں. وہ لذیذ کھانے کے اوپر بھی ایک گھونٹ پانی ڈال کے اس کو کم مزے والا بنا لیا کرتے تھے، جائز لذتوں کو بھی کم کر لیتے تھے. ہمارا کیا حال ہوگا جو ناجائز لذتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں. تو یہ زغط قبر مومن کو بھی پیش آتا ہے اور کافر کو بھی، مگر فرق ہے. کافر کو پیش آئے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں کی پسلیاں دائیں طرف، یوں پسلیاں توڑ کے رکھ دیں گے. اور مومن کو بھی زغط قبر پیش آئے گا، مگر مومن کو زغط قبر تکلیف نہیں دے گا اتنی اگر نیک ہوا. کیوں؟ اچھا آپ بتائیں سر میں درد ہو تو آپ کہتے ہیں نا ذرا سر دبا دو، تو تکلیف ہوتی ہے یا راحت ملتی ہے؟ سر دبانے سے راحت ملتی ہے. جس طرح سر درد میں کوئی دبائے سر کو راحت ملتی ہے، ایسے ہی مومن کو زغط قبر تو پیش آئے گا مگر مومن کے لیے راحت کا سبب ہوگا. 8ویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، احوال یوم القیامت وکربھا وشدائدھا. قیامت کے دن جو انسان کو ایک وحشت کی کیفیت ہوگی، ہول کی کیفیت ہوگی، خوف ڈر کی کیفیت ہوگی. اللہ اکبر. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تفصیل لکھی ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور سورج بہت قریب ہوگا، پسینے میں شرابور ہوں گے.
اللہ اکبر. اس وقت جہنم کے اندر ابال آئے گا اور جہنم کے اندر سے انگارے اٹھ کر اوپر جائیں گے اور واپس گریں گے. فرماتے ہیں اس وقت انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ ڈر نہ ہو کہ کہیں انگارے میرے اوپر نہ آ جائیں. اگر انبیاء بھی تھرا رہے ہوں گے ہمارا اس دن کیا حال ہوگا. تو قیامت کے دن کی دہشت اور وحشت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، مگر اس سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. پھر نئی چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اللہ اس پر بھی امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگی جائے گی منوان قبول ہو جائے گی. تو انبیاء نے دعائیں مانگی. تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اختیار دیا گیا؟ فرمایا مجھے بھی اختیار دیا گیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ذخیرہ رکھ لیا. قیامت کے دن جب میری گنہگار امت کا حساب ہوگا اس وقت میں وہ دعا مانگوں گا، امت کو لے کے جنت میں جاؤں گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار تھا. کوئی ماں اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتی. جوان بیٹا فوت ہو 2-4 مہینے رو کے پھر نارمل لائف ہو جاتی ہے. کوئی باپ اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال آنسو بہاتے. رب امتی رب امتی رب امتی دعا مانگتے تھے. لمبے سجدے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو مصلی پہ گرتے تھے مجھے لگتا تھا کہ بارش کے قطرے زمین کے اوپر گر رہے ہیں، ایسے آواز محسوس ہوتی تھی. اور اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی میں اٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے کو ٹچ کرتی تھی کہ ابھی جان تو سلامت ہے نا. تب مجھے احساس ہوتا تھا نہیں ابھی تک نہیں، سجدہ لمبا ہو گیا. اتنا لمبا سجدہ کس کے لیے؟ اللہ امت کو گناہوں کو معاف فرما دے، امت کے گناہوں کو معاف. چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری یعنی مرض آئی، بیماری کی کیفیت آئی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز ہو گیا تھا. اور جو مسجد میں آخری مرتبہ لائے تھے تو 2 آدمی تھے، ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سہارا لیا تھا اور بہت مشکل سے چل کے تشریف لائے تھے. یہ آخری نماز تھی. پھر واپس تشریف لے گئے، بخار اور تیز ہو گیا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اوپر کپڑا سا ڈال دیا، کپڑے کے اوپر سے مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی. میں نے پانی کا ایک پیالہ پیش کیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ مبارک ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پہ لے رہے تھے، اور جسم تھا کہ جیسے کوئی گرم چیز میں سے گرمی نکل رہی ہوتی ہے، اس طرح وہ بخار سے دہک رہا تھا. فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو بہت تیز بخار ہے، کبھی ایسا نہیں دیکھا. تو میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بخار ایسا تو کبھی نہیں دیکھا، اتنا زیادہ تیز اتنا زیادہ تیز. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مومن کو سکرات موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہ جب میری سکرات کا وقت آئے تو مجھے تکلیف زیادہ دے دینا اور اس کے بدلے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دینا. عائشہ یہ وہ سکرات ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف بہت ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہو رہی تھی. اتنے میں اطلاع ملی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا. پوچھا کون؟ جواب ملا جبریل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام اجازت مانگتے ہیں آنے کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اندر آ جائیں. تو جبریل آئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے یہ پہلے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا.
پہلے پوچھ کے بتاؤ. جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا. رب کریم نے کہا، فرمایا میرے محبوب سے جا کر کہہ دو اے محبوب آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. جب نبی علیہ السلام کو تسلی ہو گئی، محبوب نے فرمایا اچھا ملک الموت کو بھی اندر آنے دو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے ایسی محبت تھی.